موافق هستن قیام بکنن. ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. دستاویزی فلم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی رہبری میں اسلامی تہذیب و تمدن کی تعمیر نو کے سلسلہ وار مراحل. یہ دستاویزی فلم 9 قسطوں پر مشتمل ہے. خطے میں ایران کی پیداواری صلاحیت کا کوئی موازنہ کسی ملک سے نہیں کیا جا سکتا. گاڑیوں کی صنعت ہو، یا روزمرہ ضروری اشیاء کی ایک بہت بڑی مقدار، یا پھر ادویات وغیرہ، سب مقامی صنعتوں سے حاصل کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں ہم نے سوچا کہ ترقی کی یہ موجودہ تصویر اور جو کچھ ہے شاید پہلے سے ہی تھا، لیکن جلد ہی ہم سمجھ گئے کہ ایران نے جس قدر صنعت و حرفت اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی کی ہے وہ سید علی خامنہ کی قیادت میں رہتے ہوئے کی ہے، جو کہ دراصل اسی اسلامی انقلابی تہذیب کی تعمیر نو کے عظیم منصوبے کا حصہ ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اسلامی انقلاب کی مسلسل کامیابیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایرانی قیادت نے ابتدا ہی سے اسلامی ریاست کے استحکام کے تمام مرحلوں پر خاص توجہ دی تھی. منظور از دولت اسلامی این است که بر اساس اونچه که در دوره تعیین نظام اسلامی به وجود آمد یک قانون اساسی درست شد، نهادها و بنیانهای اداره کشور و مدیریت کشور معین شد. این مجموعه نهادهای مدیریتی دولت اسلامی است. منظور از دولت در اینجا قوه مجریه فقط نیست، مجموع دستگاه‌های مدیریتی کشور که اداره کشور را بر عهده دارند، نظامات گوناگون اداره کننده کشور. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو شروع سے ہی بڑے سخت قسم کے حالات کا سامنا رہا ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے رہبر حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے ایران کو سیاسی، معاشی اور عسکری اعتبار سے بہت مضبوط ملک بنا دیا ہے. حساب لگائیں، اس صورتحال میں ایک ملک آتا ہے، ایک پارٹی بعض پارٹی آتی ہے اور آپ کے ملک کو تقریباً 1000 بلین ڈالر کا نقصان پہنچاتی ہے اور آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے. جنگ کے بعد یہ ہمارا بنیادی مسئلہ تھا اور آج تک ہم اس دور کے نقصانات پورے کر رہے ہیں. ایک مضبوط اور مستحکم نظام حکومت کے لیے علمی و سائنسی ترقی کو آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے اس کے پہلے گام کے طور پر پیش کیا ہے. عامل اصلی که به یک ملت اقتدار میبخشد علم است. علم هم میتوانه اقتدار اقتصادی ایجاد کنه، هم میتوانه اقتدار سیاسی ایجاد کنه، هم میتوانه آبرو
و کرامت ملی برای ملت در چشم جهانیان به وجود بیاره. ایک اور نکتہ میں بتاؤں کہ آقائے خامنائی حفظہ اللہ دین کے حوالے سے ایک روحانی علمی انسانی نگاہ رکھتے ہیں. ان کے نزدیک علم صرف دینی علم نہیں، یعنی اگر کہا جائے اطلب العلم تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ علم توحید پڑھو. علم ہر وہ چیز ہے جو آگاہی و شعور ہے، جو آپ کو دلائل سے لیس کرے اور ماحول پر غلبہ دے اور آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران طویل مدت سے مختلف تعلیمی میدانوں میں ترقی کرتے ہوئے عالمی سطح پر زبردست کامیابیاں اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا ہے. ما اون روزی که انقلاب پیروز شد 170,000 دانشجو داشتیم. امروز 4,400,000 دانشجو در کشور هست، یعنی حدود 25 برابر. اون روز بار تعلیم بر دوش حدود 5,000 استاد و استادیار و دانشیار و معلم و امثال اینها بود. امروز در حدود 60,000 معلم دانشگاهی داریم، چه در دانشگاه ها چه در مراکز پژوهشی. ایران میں روبوٹس کے بین الاقوامی مقابلے کا 7واں دور شروع ہو چکا ہے. روبوٹکس شعبے میں 15 لیگز کے درمیان آئیڈیاز اور پروگرامز کے مقابلے منعقد ہوئے. ان مقابلوں میں 7 ممالک کینیڈا، جرمنی، ملائیشیا، تائیوان، میکسیکو، برازیل اور افغانستان کے طلباء نے شرکت کی. ایران کے تحقیقاتی مراکز آج کمیت کی ترقی یا کوانٹیٹیو ایوولوشن سے نکل کر کوالٹیٹیو ایوولوشن کی بلندی کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں، کہ جس کا اعتراف دنیا کے پہلے نمبر کے علمی تحقیقاتی مراکز بھی کر رہے ہیں. همین حرکت علمی رو به گسترش موجب شده که پایگاه‌های اطلاع رسانی علمی معتبر دنیا اظهار نظر کنند که رشد پیشرفت علم در ایران 13 برابر متوسط دنیاست. تیار رہو. جی ٹھیک ہے. میں روبوٹ فیملی میں چوتھی نسل کا ایک روبوٹ ہوں. میری ذہانت انسانی ذہانت کی جیسی ہے. یہ پروجیکٹ صدارتی، سائنسی و تکنیکی سرپرستی کے تحت تہران یونیورسٹی کے شعبہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں مختلف تکنیکی ماہرین کی کوششوں سے مکمل کیا گیا ہے. مجھ میں پچھلی نسل کے مقابلے میں بہت سی بہتری پائی جاتی ہے. آج انڈسٹریل انجینئرنگ میں تہران یونیورسٹی دنیا کی پہلی 10 یونیورسٹیوں میں، جبکہ پیٹروکیمیکل انڈسٹری کے شعبے میں دنیا کے 4تھے نمبر پر شمار کی جاتی ہے. اسی طرح امیر کبیر یونیورسٹی برائے ٹیکنالوجی اینڈ سائنس اور مٹیریل انجینئرنگ میں دنیا کے 5ویں نمبر پر تہران یونیورسٹی کا نام آتا ہے. تعلیم کی ترقی نے نوجوانوں کی سائنسی صلاحیتوں اور توانائیوں کے ابھرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. دوسری طرف اسلامی انقلاب کے قائد نے عالمی پابندیوں کے دوران صنعتی اور تکنیکی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. اگر ما بتوانیم این رابطه صنعت و دانشگاه رو، صنعت و مراکز تحقیق رو، یا به معنای عام صنعت و علم را، اگر بتوانیم این رابطه رو به صورت کامل برگزار کنیم، این به این صورت خواهد بود که هم دستگاه‌های صنعتی ما. اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت نے یہ جان لیا کہ علمی و سائنسی ترقی میں جوہری علوم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی مقصد کے تحت گزشتہ 2 دہائیوں سے جوہری توانائی حاصل کرنے کے لیے
کئی ایک اہم منصوبے پائے تکمیل تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو ایک توانائی کے سنگین مسئلے کا سامنا ہے، اور یہ ایک فکر ہے۔ در حقیقت یہ مستقبل کے لیے پیش بینی ہے کہ ہمیں اگلے 70 سالوں میں اپنی معیشت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری معیشت مستقبل میں توانائی کے مسئلے میں خود کفیل ہو سکے۔ آپ فرانس کو دیکھیے، جہاں اس ملک میں 80 سے 85% سے زیادہ توانائی کی ضروریات جوہری توانائی کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ خود فرانس جیسے ملک کے پاس یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ حیرت ہے۔ ایران میں روز بروز ہونے والی علمی و ٹیکنالوجی ترقی نے واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں میں بے چینی اور تشویش پیدا کر دی۔ انہیں مغربی بالادستی اور تسلط ختم ہونے کے خطرے کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ صدیوں سے جس نظریے کو باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ صرف مغربی تہذیب ہی سائنسی ترقی کا راز ہے، وہ یقیناً ختم ہونے جا رہا ہے۔ این نشون دهنده این است که اونا توجه دارن که اگر یک کشوری را بخواهند تحت سیطره اقتصادی و سیاسی نگه دارن، راهش این است که نگذارن از لحاظ علمی پیشرفت کنه. واشنگٹن نے ایران میں ہونے والی روزافزوں علمی و سائنسی ترقی کو روکنے کے لیے ایٹمی پروگرام کے بہانے سے روڑے اٹکانا شروع کر دیے۔ میں باضابطہ طور پر ایران کے ساتھ تمام تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان دیگر تمام اقتصادی سرگرمیاں روک دی گئی ہیں۔ یہ کوئی ایسا قدم نہیں ہے جسے میں آرام سے اٹھا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے حصول کے لیے ایران کی کوششوں اور اس کی طرف سے دہشت گردی کی حمایت کو روکنے کے لیے ایران پر پابندیاں عائد کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہمارا ملک ہے۔ جوہری ہتھیار رکھنے، تیار کرنے، نیز ان کو دور تک مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری کے حوالے سے ایران کی شدید خواہش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جارج فریڈمن کے بقول امریکہ کا ایران کے ساتھ مسئلہ جوہری ہتھیار نہیں، ایران کے ساتھ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف امریکہ سے رابطے کے بغیر بلکہ امریکہ کے ساتھ ٹکراؤ اور دشمنی کے باوجود تکنیکی، سائنسی اور عسکری اعتبار سے خطے کا سب سے زیادہ طاقتور ملک بن سکتا ہے۔ یہ ہے امریکہ کا مسئلہ۔ اسلامی انقلاب کے رہبر نے بار بار یہ بات واضح کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بالکل بھی جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار کا رکھنا اور ان کا استعمال کرنا اسلامی شرعی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ می‌دانم که آنچه مانع جمهوری اسلامی در زمینه تولید سلاح هسته‌ای است تهدید و توپ و تشر آنها نیست، یک مانع شرعی است. اهمیت این فتوا رو میدانند. در این حال باز میگن که ما بودیم. به ملت خودشون راست نمیگن، حقیقت رو نمیگن. اگر قائد انقلاب کھلے عام یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں، ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری نہیں چاہتے، تو یہ فتویٰ ہے۔ ہم نے فتویٰ کی وضاحت کی اور وہیں کہا کہ یہ رائے جس کا قائد نے اعلان کیا فتویٰ ہے، حکومتی حکم نہیں ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ واشنگٹن نے تمام ایرانی یقین دہانیوں کو مسترد کر دیا، جس میں ایران کو جوہری توانائی شروع کرنے سے روکنے کی کوششوں کے بارے میں نشاندہی کی تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیاروں سے لیس ہے، اس سے امریکہ کے مفادات کو خطرہ لاحق ہے، نیز خطے اور دنیا کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم نے ایران کے ساتھ کسی بھی ملک کے جوہری تعاون کی مسلسل مخالفت کی ہے، حتیٰ کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی طرف سے پرامن ایٹمی پروگرام کے اجازت نامے کے بھی ہم مخالف ہیں، جس میں چین بھی شریک ہے۔ ہم نے کھلے لفظوں میں چینیوں پر اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ ہم کسی بھی امکان کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ بین الاقوامی قوانین کے اندر ہی کیوں نہ ہو، جس میں ایران کو جوہری ہتھیاروں کا علم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ ایران میں اعلیٰ ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور اتحادی
ایران کی صرف علمی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنا چاہ رہے، بلکہ ہماری ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکا کے پاس عالمی معاشی ذخائر میں سے 24% ہیں۔ عالمی پیداوار تقریباً 80,000 بلین ڈالر ہے اور اس میں امریکا کا حصہ 20,000 بلین ڈالر ہے، اور یہ امریکا کے ہاتھ میں ایران اور روس جیسے ممالک، حتیٰ کہ بعض یورپی ممالک اور چین پر اقتصادی دباؤ ڈالنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، ایک اعلان شدہ تجارتی جنگ کی شکل میں، جو کہ در حقیقت ایک معاشی جنگ ہے۔ امریکہ اپنی بہترین معاشی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغیر کسی خاص قیمت کے اپنی پالیسیاں دوسرے ممالک پر مسلط کرتا ہے۔ کیوں؟ امریکی پابندیاں مندرجہ ذیل طریقے سے لاگو ہوتی ہیں، بین الاقوامی کمپنیوں کو کسی مخصوص ملک کے ساتھ ڈیل کرنے سے روکتی ہیں، اور اگر آپ ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو امریکہ خود بخود آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا۔ نتیجه ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرن، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی به تحریم زیر فشار قرار دادن صرفاً دستگاه دولت و حکومت نیست، میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن به خیال خودشون، میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی های ما بشه. هدفشون اینه، نه ملت رو شناختند نه نظام رو شناختند. نوے کی دہائی میں باوجود پابندیوں کے ایران نے علمی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یکے بعد دیگرے کئی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ اسی دوران امریکہ میں جارج ڈبلیو بش جونیئر اس کے اقتدار سنبھالتے ہی ایران اور امریکہ کے درمیان تنازعات نے کچھ نئے رخ اختیار کرنا شروع کر دیے۔ ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر کا استقبال کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کی حکومت خود کو میزائلوں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے مسلح کر رہی ہے، جبکہ وہ اپنے شہریوں کو بھوکا مار رہی ہے۔ ایران بھی ان ہتھیاروں کے حصول اور دہشت گردی کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ عراق اپنی امریکہ دشمنی اور ایران کی حمایت کے بارے میں شیخی بگاڑ رہا ہے۔ عراقی حکومت ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے اینتھراکس بیکٹیریا، کیمیائی گیس اور جوہری ہتھیار تیار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس طرح کے ممالک اور ان کے دہشت گرد اتحادی دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالنے کے لیے خود کو شیطانی ہتھیاروں سے لیس کرنے کا محور ہیں۔ یہ دنیا کی خطرناک ترین حکومتیں ہیں جو ہمیں دنیا کے انتہائی تباہ کن ہتھیاروں سے ڈراتی ہیں۔ جارج ڈبلیو بش کا خیال تھا کہ امریکہ کی عسکری طاقت مغربی ایشیا میں اس کے مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور یوں اس کا پہلا نشانہ عراق بنتا ہے۔ میں چند ہفتے بعد وزارت دفاع میں جنرل سے ملنے واپس گیا، اور اس وقت بھی ہم افغانستان پر بمباری کر رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا ہم اب بھی عراق پر حملہ کرنے والے ہیں؟ کہا، معاملہ اس سے بدتر ہے۔ اس نے اپنی میز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کاغذ کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا، اب یہ مجھے اوپر سے ملا ہے۔ اس کا مطلب وزیر دفاع کا دفتر تھا۔ انہوں نے کہا، یہ ایک یادداشت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہم کس طرح 5 سالوں میں 7 ممالک کو زیر کریں گے، عراق سے شروع ہو کر شام، لبنان، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور پھر ایران پر ختم کریں گے۔ جارج ڈبلیو بش کے جنگی جنون نے امریکی فوجیوں کو عراق اور افغانستان کی دلدل میں دھنسنے پر مجبور کر دیا، اور اسی دوران انہوں نے ایران کے خلاف بھی الیکٹرانک وار کا آغاز کر دیا۔ لیکن جلدی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ کی صورت میں انہیں بھاری جانی اور مالی قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے، اور اس کے باوجود ایران کے اسلامی نظام کا خاتمہ بھی ممکن نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا
تو CNN کے خبر نگار نے رابطہ کیا اور پوچھا، اب امریکہ آپ کے مشرق میں افغانستان کے اندر موجود ہے اور اس طرف مغرب میں عراق کے اندر ہے، کیا آپ کے لیے پریشانی کا موقع نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے قدموں سے بھنور میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اس وقت بش کی جانب سے ایران کے خلاف نفسیاتی جنگ کو بغور دیکھ رہے تھے، اور اسی دوران امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ ہم ایران سے لاحق خطرے کا مقابلہ کرنے میں جتنی دیر کریں گے مسئلہ مزید بگڑے گا، اسے حل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خطرے کی جامع نوعیت کے پیش نظر ہمیں ایرانی حکومت کی طرف سے لاحق خطرے کو روکنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود تمام آلات کو استعمال کرتے ہوئے جامع حل اپنانے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ واشنگٹن اور اتحادی صبح شام ایران کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول سے روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ تو دوسری جانب ایران کے رہبر سید علی خامنائی نے امریکی اور مغربی سازشوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ایرانی ایٹمی ٹیکنالوجی پروگرام میں تیزی لانے کا حکم دے دیا، اور اپریل 2006 میں ایران نے رسمی طور پر اعلان کر دیا کہ وہ 3.5 یورینیم کی افزودگی کے ساتھ دنیا میں ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ میں نے سرکاری طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ہمارے پاس 0 سے 100 یورینیم افزودگی کی جوہری ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ہم اسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، جیسے کہ توانائی، ادویات، زراعت اور دیگر شعبہ جات ہیں۔ بین الاقوامی ایجنسی کے کیمرے بھی وہاں موجود ہیں اور ہماری سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ بھی آ کر دیکھ سکتے ہیں، ہماری سرگرمیاں شفاف اور کھلی ہوئی ہیں۔ ہم بعض دوسروں کے جیسے نہیں ہیں کہ اس کام کو چھپا کر رکھیں۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کھلا ہے، یہی چیز ہماری سچائی اور پرامن ارادوں کا ثبوت ہے۔ مغربی ملکوں نے ایران کے ایٹمی ٹیکنالوجی پروگرام کو روکنے کے لیے ہر قسم کا دباؤ بڑھانے کی کوشش کی۔ ایران کو جس وقت میڈیکل شعبے کے لیے 20% یورینیم کی ضرورت تھی، تو اس کے حصول کے لیے مغربی ملکوں نے مختلف قسم کی سخت شرائط عائد کر دیں۔ شاید یادتون باشه اون روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی سازی شده 20% برای علاج بیماری ها نیاز داشتیم، یعنی موجودی 20% ما نزدیک تمام شدن بود، بایستی 20% رو تهیه می کردیم. از کجا تهیه کنیم؟ بایستی از کشورهای بیگانه مثل آمریکا، مثل اروپا و امثال اینها این رو تهیه می کردیم. انواع و اقسام اشکالات رو سر راه ما گذاشتن، انواع و اقسام شروط و موانع را سر راه ما گذاشتن برای اینکه فهمیدن ما احتیاج داریم. جمهوری اسلامی به جوانهای خودش اعتماد کرد و این را از اونها خواست. جوانها دست به کار شدند و توانستند در مقابل چشمهای متعجب آنها اورانیوم غنی شده 20% را خودشون جوانهای ما در داخل تولید کنن و به وجود بیارن. ایران کا اپنے بلبوتے پر یورینیم افزودگی میں 20% کے حصول میں کامیابی نے امریکہ کی نیندیں حرام کر دیں اور اس کی بے چینی میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ اس نے سلامتی کونسل کے ذریعے ایران پر مزید پابندیوں کا مطالبہ کر ڈالا۔
ایران کے جوہری پروگرام کے جواب میں سلامتی کونسل کی یہ پہلی قرارداد ہے جو معاملے کی سنگینی اور اس کے تئیں کونسل کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ جناب صدر، ایرانی عوام پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی کے اصول کے لیے اپنے ناقابل تنسیخ حق کو استعمال کرنے اور اس ٹیکنالوجی کے مختلف پرامن پہلوؤں کی خاطر اپنی سائنسی صلاحیتوں کو کام میں لانے کے لیے پرعزم ہے۔ تحریم میکنن به بهانه هسته‌ای. هسته‌ای مگر چند سال مسئله هسته‌ای در کشور ما مطرحه؟ تحریم ها 30 ساله که وجود داره. اون وقتی که مسئله هسته‌ای نبود چرا تحریم میکردن؟ مسئله مقابله و معارضه با ملتی است که خواسته است مستقل باشه، خواسته زیر بار ظلم نره. سن 2006 میں ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں کے بارے میں عالمی تجزیے تھے کہ یہ پابندیاں ایران کی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیں گی، لیکن ایران نے ان پابندیوں کا زبردست مقابلہ کرتے ہوئے بہت حد تک اس کے منفی اثرات سے خود کو محفوظ کر لیا۔ ایران پر پابندیوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن دوسری جانب ایران کی کامیابیوں کی بھی ایک طویل فہرست ہے کہ جس نے ایران کو خود انحصاری اور داخلی پیداوار میں اضافے تک پہنچا کر اسے اقتصادی محاصرے سے مزید طاقت کے ساتھ باہر نکلنے میں مدد دی ہے۔ تحریمی رو برای این انجام داد که بلکه اقتصاد رو فلج کنه، کشور رو فلج کنه و عقب نگه داره. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که حرکت به سمت خودکفایی در کشور سرعت گرفت. ما عادت کرده بودیم، ملت ایران در طول سالهای متمادی عادت کرده بود که همه چیز رو وارد کنه. ما حالا به برکت تحریم هایی که کردن عادت کردیم که همه چیز رو اول خودمون بریم به سراغ ساختن و تولید کردن. سن 2008 میں امریکہ اور کچھ مغربی ممالک سخت قسم کے مالی بحران کا شکار ہوئے، جبکہ ایران نے اس وقت اقتصادی محاصرے کے خلاف زبردست قسم کے اقدامات اٹھانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ مختلف ممالک میں ایسی کمپنیاں اور لوگ موجود ہیں جو ایران کے ساتھ خریداری کے لین دین میں ثالث یا دلال ہیں، لہٰذا اقتصادی بائیکاٹ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایران کے پاس جو راستہ دستیاب ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان بروکر کمپنیوں سے معاہدہ کیا جائے جو مختلف شعبوں میں سرگرم ہیں۔ اس طرح ہم عائد کردہ پابندیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایران کے اقتصادی محاصرے کے خلاف جنگ میں رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی نے مزاحمتی ادویات میں اضافہ کرتے ہوئے مزاحمتی معیشت کی اصطلاح بیان فرمائی۔ برای اینکه مردم را از دولت جدا کنن، از نظام جدا کنن، فاصله و شکاف ایجاد کنن، دنبال این هستن که در مسئله اقتصادی کشور مشکل ایجاد کنن. پس جهاد اقتصادی لازمه، یعنی همین مبارزه، همین پیکار، منتها جهادگونه، با همه توان، با همه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصیرت این که داریم چه کار میکنیم۔ دفاعی معیشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ معیشت کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ بیرونی معاشی دباؤ کے نتیجے میں آپ کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کی ایک مثال 2009 میں پیٹرول کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے پابندیوں میں پہلا قدم پیٹرول پر پابندی تھا۔ ایران جو تقریباً 2 ملین لیٹر پیٹرول درآمد کر رہا تھا، امریکہ ہم پر پابندی لگانا چاہتا تھا۔ پھر ملک نے پیٹرول بنانا شروع کر دیا۔ ایران نے پیٹروکیمیکل فیکٹریوں کو پیٹرول پیدا کرنے والے کارخانوں میں تبدیل کر دیا، اور اس کی وجہ سے ایران کی پیٹرول کی کھپت ملکی پیداوار پر منحصر ہو گئی۔ یوں بائیکاٹ کا ہتھیار امریکیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آیت اللہ سید علی خامنہئی نے کئی بار مقامی مناسبتوں میں اس بات پر زور دیا کہ مزاحمتی معیشت اندرونی معاشی انحصار اور معاشی مسائل کو صحیح راہ پر لے کر چلے گی۔ نفت، وابستگی ما به درآمد نفت یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلیات عمومی کشور ماست. من یه وقتی چند سال قبل از این گفتم، البته اون وقت مسئولین دولتی هیچ استقبال نکردن از این حرف.
یہ چیز وجہ بنتی ہے کہ تمام توجہ صنعت کی طرف ہو جائے اور حکومتی اخراجات ٹیکسوں اور اندرونی محصولات کے ذریعے پورے کیے جائیں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا تو اب ہم ایک ترقی یافتہ ملک بن چکے ہوتے، لہٰذا ابھی ترقی یافتہ معیشت تک نہیں پہنچے۔ چونکہ ہم نے اس پالیسی پر عمل نہیں کیا، اس لیے ایک طرف ترقی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکے اور دوسری طرف بیرونی دباؤ کا شکار ہیں۔ وہ دن آ گیا جب تیل پر انحصار کرتی معیشت کو دوسری اقتصادی چیزوں پر انحصار کرنا تھا۔ تو یہ وہی معاشی منصوبہ تھا جس کو سید علی خامنہئی نے ایرانی حکومت کے سامنے رکھا تھا کہ اس طرح انتہائی کم وقت میں ہم تیل پر انحصار کرتی معیشت کو تیل کے علاوہ چیزوں میں بدل سکتے ہیں۔ دنیا نے عراقی تاریخ، مشرق وسطیٰ کی تاریخ اور آزادی کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ عراق میں جمہوریت کا عروج پورے مشرق وسطیٰ میں اصلاح پسندوں کو امید دیتا ہے، جبکہ تہران اور دمشق کو بہت مختلف پیغام دیتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ اسلامی انقلاب کے 40 سال بعد بھی ہم آج تک معاشی خود انحصاری کی کوشش میں ہیں، کیونکہ معاشی استحکام ہی سیاسی خود مختاری کو محفوظ کر سکتا ہے۔ ہم نے ملک کے تمام بنیادی شعبوں میں آزادی حاصل کی۔ سیاسی طور پر ہم نے اسلامی انقلاب کے بعد سیاسی آزادی حاصل کی۔ دوسرے مرحلے کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے ہمیں معاشی، سماجی اور ثقافتی آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ ایرانی عوام آج اپنے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے زبردست حامی ہیں۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان اہداف کا حصول مضبوط عسکری دفاعی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ آمادگی شما، ابراز قدرت شما دشمن رو به عقب نشینی وادار میکنه، دشمن رو میترسانه۔ این اون دستوری است که قرآن به ما داده است، باید این آمادگی ها رو روز به روز افزایش بدیم۔ یہ وہ دور تھا کہ جب صدام حسین نے نوزائیدہ اسلامی جمہوریہ ایرانی حکومت پر اچانک حملہ کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت اپنے دفاع کے لیے نہ تو ضروری اسلحہ رکھتا تھا اور نہ ہی اس کے لیے تیار تھا۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں صدام کی افواج کے مقابلے میں ہمارے وسائل اور ہتھیار بہت کمزور تھے اور ان میں سے کچھ استعمال کے قابل نہیں تھا۔ شاہ نے یہ ساز و سامان اور صلاحیتوں کو امریکہ سے خریدنے کے لیے اربوں ڈالر ادا کیے تھے اور ان کو ذخیرہ کیا تھا۔ جنگ شروع ہونے پر ان میں سے کچھ استعمال کے قابل نہیں تھا۔ ہم نے دریافت کیا کہ اگر ہم خاردار تار خریدنا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں فروخت نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے ہم پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ 8 سالہ مسلط شدہ جنگ کے خاتمے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی افواج کو مسلح کرنے کے لیے اسلحہ سازی کی جانب توجہ دینا شروع کی۔ امام خمینی اور رہبر انقلاب کی ہدایات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق ہتھیاروں کی تیاری کے ذریعے خود کفالت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی امریکی دشمنی کے آغاز میں خاردار تاروں سے لے کر سارا ابتدائی ساز و سامان تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ انقلاب کے آغاز سے ہی ہمیں خاردار تاریں بھی بنانے سے روکیں، لیکن ہم نے اپنا ارادہ پورا کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے علمی، صنعتی اور ٹیکنالوجی ترقی کی جانب پیش قدمی کے ساتھ ساتھ عسکری اور دفاعی صنعت پر خاص توجہ دینا شروع کر دی۔
دفاعی صلاحیتوں اور خود کفالت کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ جناب رفیق دوست جو سپاہ میں آلات اور سپلائی کے محکمے کے عہدیدار ہیں، انہوں نے ایک سیشن میں RPG راکٹ اور دوسرا جنگی ساز و سامان بنانے کا فیصلہ کیا اور ہم اس کے ساتھ تھے۔ ہم مختلف جگہوں سے خریداری بھی کرتے تھے، لیکن وہاں ہم نے دفاعی مصنوعات میں خود کفیل ہونے کا عہد کیا۔ اولین مؤسسه جهاد خودکفایی نیروهای مسلح در نیروی هوایی به وجود آمد. کادرهای پروازی یک جور، کادرهای فنی یک جور ارزش آفریدند. ہم اس بات پر مبنی نظریہ اپنا رہے تھے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں ہمیں سب سے پہلے اس حملے کو پسپا کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں ایسے ہتھیاروں کی ضرورت تھی جن کے ساتھ ہم سرحد پار دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے یا ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے قابل ہوں۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال دفاع کے اہم ترین طریقوں میں سے ایک ہے اور سرحدوں سے باہر جنگ کا بہترین ذریعہ ہیں۔ لہٰذا اس لیے کہ ہم دفاعی طاقت حاصل کر سکیں، ہم نے بیلسٹک میزائل کی صنعت پر توجہ دی۔ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو دیکھ کر ایک بار پھر سے امریکہ اور اسرائیل کا واویلا اور منفی پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ وہ ہر بہانے سے کوئی موقع ضائع کیے بغیر اس میزائل پروگرام کے خلاف اقدام کی کوشش کرنے لگے۔ امریکی جانتے ہیں کہ ایران کی میزائل صلاحیت کے متعدد اہداف ہیں، جن میں صہیونی وجود کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ہم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اگر اس نے کوئی غلط اقدام کیا تو ہم تل ابیب کا وجود ہی ختم کر دیں گے۔ ہمارے پاس میزائل کی طاقت ہے۔ اس وقت ہمارے خطے میں امریکی کیمپ ہیں جس پر ٹرمپ نے کہا کہ اس نے $8 ٹریلین خرچ کیے ہیں، لیکن ہمارے میزائلوں کی طاقت کے سامنے یہ بیکار ہیں، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ما امروز در بخش نظامی تا حدود زیادی به این بازدارندگی رسیدیم. اینی هم که میبینید رو مسئله موشک و از این حرفا اصرار میکنن به خاطر همینه. میدانن که ما به بازدارندگی رسیدیم، به نقطه تثبیت رسیدیم، میخوان کشور را از این محروم کنن و البته هرگز نخواهند توانست. اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ ہر اس حملہ آور کے لیے جو کوئی ایران پر حملے کا سوچتا ہے، انہوں نے ایک سرخ لکیر کھینچ رکھی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر شعبے میں مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ دفاعی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم. ملت ایران این را به اثبات رسونده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را جو حکومت کسی بھی استکباری نظام کا خالی ہاتھوں سے مقابلہ کرے گی اسے ضرور نقصان پہنچے گا۔ اس لیے جمہوری اسلامی ایران نے بھرپور دفاعی صلاحیتوں کو حاصل کیا۔ اس کی تمام عسکری حکمت عملی دفاعی ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس نے آج اقتصادی، علمی، سیاسی اور عسکری میدانوں میں واضح طور پر ترقی حاصل کر لی ہے، اور ان تمام کامیابیوں کے پیچھے یہ اسلامی انقلاب کے قائد ہیں جن کی خاص توجہ اور رہنمائی کار فرما دکھائی دیتی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی مسلسل عوام پر زور دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ خود انحصاری کو تمام شعبوں میں حاصل کرنا ضروری ہے۔ سیاسی اور سماجی مسائل میں پہلے کی نسبت بہت حد تک اسلامی انقلاب نے کامیابیاں سمیٹ لی ہیں، لیکن
انہیں اب تک مسلط کردہ جنگ اور پابندیوں کی وجہ سے موقع نہیں مل پایا تھا کہ وہ اقتصادی اور عسکری میدان میں بھی آگے بڑھتے۔ تاہم جوں ہی وہ جنگ سے باہر نکلے، انہوں نے محسوس کیا کہ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں صنعتیں لگانے کی ضرورت ہے، غذائی اجناس ہوں یا پھر عسکری ضرورتوں کو پورا کرنا ہو۔ دونوں شعبوں میں ایران مسلسل ترقی کرتا جا رہا ہے۔ غذائی اور عسکری شعبہ جات میں خود کفیل ہونے سے ہی امنیت کے مسائل بطور ایسن حل ہو سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کو اس وقت معاشی، صنعتی اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں ترقی کی سمت تیز رفتاری سے آگے بڑھنے پر اطمینان ہے، لیکن اسلامی انقلاب کے قائد کا کہنا ہے کہ اس مادی ترقی کو ایسی اخلاقی تربیت کے ہمراہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں طبقاتی فرق پیدا نہ ہو، جس کے ذریعے کچھ انسان دوسرے انسانوں پر مسلط ہو جائیں۔ جب آپ انسان سے معنویت اور روحانیت چھین لیتے ہیں تو آپ جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ایک 2 ٹانگوں والا جانور ہے، وہ اب انسان نہیں رہا۔ اس کا دوسرے جانوروں اور حیوانوں سے کوئی حقیقی فرق نہیں ہے۔ وقتی نگاه مادی شد، سود پرستانه بود، دور از معنویت بود، دور از اخلاق انسانی بود، نتیجه این می شود که قدرت نظامی و قدرت سیاسی و قدرت اطلاعاتی در راه به زنجیر کشیدن ملت ها به کار می رود. تمدن غرب در این چند قرن اخیر که به اوج رسیده هیچ هنری غیر از این نداشته است. بشریت را استثمار کردند، ملت ها رو به زنجیر کشیدند، از علمشون استفاده کردند برای نابودی تمدن‌های ملت‌های دیگر و غلبه بر اونها، بر فرهنگ اونها، بر اقتصاد اونها. آیت اللہ سید علی خامنہ اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ مادی ترقی اور روحانی ترقی کا اتحاد ہی اصل اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے، جو در حقیقت اسلامی تہذیب کی تشکیل کا اہم ترین مرحلہ ہے۔